السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو آج میرے گھر میں نے چند جو برتن ہیں وہ میں نے اپنی مرضی کے کچھ ریپلیس کیے ہیں، کچھ میرے خراب ہو گئی تھی چیزیں، تو ان کو میں نے چینج کرنا تھا، تو آج وہ میں نے چینج کی۔ اور اس میں نے ویڈیو بھی بنائی، مارکیٹ میں بھی جا کے برتن جتنے بھی میں نے دیکھے وہاں پہ بھی میں نے ویڈیو تھوڑی بنائی۔ اپنا میرا موبائل جو تھا اس کی چارجنگ بہت زیادہ کم تھی، تو اپنے موبائل سے تو نہیں بنا سکی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے موبائل سے کچھ ویڈیو شوٹ کی ہے، کچھ پرائز وغیرہ وہاں سے میں پوچھتی رہی لڑکے سے، تو چونکہ وہاں سے میں نے اچھی خاصی چیزیں خریدی ہیں، تو پھر اس وجہ سے مطلب قیمتیں وغیرہ پوچھنا کرنا اور وہ ویڈیو بنانا میرے لیے بڑا ایزی ہو گیا۔ تو بہت زیادہ ریٹس جو ہے نا وہ کراکری کے ہائی ہو چکے ہیں، پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئے۔ خیر یہ والی جو ہمیں فروٹ ٹرے ہے یہ بہت مناسب قیمت میں ہمیں مل گئی، یہ میرے حال میں وہ 1200 کی دے رہا تھا، جسے ہم نے 700 پہ جو ہے نا لیا، 700 روپے میں یہ ہم لوگوں نے خریدی۔ اس کے علاوہ ایک اچھا ترماس بھی تھا، یہ ترماس تھوڑا سا مطلب اتنا زیادہ سستا نہیں تھا، میرے خیال میں یہ 1500 یا 1700 کا میں پڑا۔ اور یہ کوکر میں نے لیا، کوکر میرا بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، تو پھر یہ کوکر میں نے لیا، یہ مجھے پڑا ہے 3500 روپے میں۔ اور کیونکہ اس لڑکے نے اکٹھے ساری چیزوں کا بل بنایا، تو اس لیے میں اگر اس سے اکیلے خالی کوکر کے پیسے دے رہی ہوتی تو میں اسے 3000 سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جب مرد ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر تو بس کچھ نہیں مطلب بولا جا سکتا ہے نا، تو وہ پھر چیزیں بھی اکٹھی اس نے پیک کی، تو پھر اکٹھا جب بل بنایا تو گھر آ کے میں نے جب سلپ دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے 3500 روپے میں دیا ہے نا۔ تو کوکر ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا ہے، درمیانہ سا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ اچھی کھلی کوکنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 11 لیٹر وہ اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنے سائز کا ہے نا۔ تو پہلے والا میرا کوکر جو ہے وہ کافی سال میں نے یوز کیا، تقریباً 11-12 سال وہ کوکر چلا ہے۔ ابھی بھی اگر میں اس کو ٹھیک کروانا چاہتی، اس کی جو مطلب سائڈیں وائڈیں ساری خراب ہو گئی تھی تو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ صرافہ بازار میں نے ایک دکان ایک سائٹ پہ دیکھی ہوئی ہے، جہاں پہ میں نے دیکھا خواتین اس کے لیے جاتی ہیں، اور وہ بڑا ہی زبردست تیار کر کے کوکر آپ کو بالکل نواں تازہ کر دیتے ہیں، لیکن اب کچھ چیزوں کو بندہ کتنا نواں تازہ کروائے، کبھی کبھی نئی چیزیں یوز کرنے کو بھی دل کرتا ہے، تو بس اسی لیے کر کے پھر میں نے فائنلی کوکر جو ہے وہ اپنے لیے خرید لیا۔ اچھا، نیا کوکر استعمال کرنے سے پہلے ایک ٹپ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو آج بتاتی چلوں کہ ربڑ کی لائف بہت کم ہوتی ہے، جلدی جلدی اس میں اسکریچ سے پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد یہ بالکل جو ہے نا فنش ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بہت عرصہ تک یوز رکھنے کے لیے، استعمال میں رکھنے کے لیے، اسے استعمال سے پہلے جب فرسٹ ٹائم استعمال کر رہے ہوں تو آپ اسے سرسوں کا تیل لگا سکتے ہیں، اور بعد میں جب آپ روٹین کی کوکنگ کرتے ہیں تو دھو دا کے کوکر کو اچھے طریقے سے، تو آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، ربڑ کے اوپر ذرا ذرا سا لگا دیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا ربڑ آپ کا خراب نہیں ہوتا، نہ وہ پھٹتا ہے کہیں سے ادھر ادھر سے، نہ لیک ہوتا ہے، تو بہت ہی اچھا چلتا ہے۔ تو یہ ٹپ تھی، ایک نیا کوکر یوز کرنے سے پہلے کی بھی کہہ لیں آپ، اور ربڑ کی تھوڑی عمر بڑھانے کی بھی کہہ لیں، تو یہ ٹپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ ٹپ پہلے سے پتہ تھی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو فرسٹ ٹائم کیونکہ میں یوز کر رہی تھی، اس لیے میں نے سرسوں کا تیل جو ہے نا اس کی سائڈوں پہ اچھے طریقے سے پہلے اس کو واش کر لیا، واش کرنے کے بعد پھر میں نے ربڑ پہ یہ سرسوں کا تیل جو گھر میں موجود تھا، کافی دنوں سے یہ بند پڑا تھا، تو بس یہی مجھے سامنے نظر، سرسوں کا تیل سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ کسی نے بتایا تھا، اب یاد نہیں یہ کس نے بتایا تھا، لیکن ہاں ایک دفعہ میں کسی سے ٹھیک کروا رہی تھی، یہ ربڑ خرید رہی تھی، تو میں نے بولا کہ یہ تو بہت جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، تو جس بندے سے ربڑ خریدا تھا نا اس نے یہ ٹپ دی تھی کہ آپ اس طرح کر لیا کریں، تو بہت سال پرانی بات ہے۔
اچھا جی، پہلے دن ہی میں اپنی من پسند چیز بنا رہی ہوں. میں بنا رہی ہوں یہاں پہ لال لوبیا، اور ادھر سے میرے کوکر کا افتتاح بھی ہو رہا ہے. تو جتنی دیر میں میرا لال لوبیا گلتا ہے نا، اتنی دیر میں آپ لوگ مارکیٹ کا ایک چکر لگا لیں میرے ساتھ. تو بتائیے گا پھر کہ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ، اور یہ کراکری آپ کو پسند آئی یا نہیں. یہ چائنا مارکیٹ کے درمیان میں بڑے بڑے لمبے لمبے سٹور چھوڑ کے ایک چھوٹی سی شاپ پہ ہم لوگ آ گئے تھے. تو وہ جو بڑے بڑے سٹور تھے نا، ان پہ ہر چیز ایسے چمکتی دمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور بس وہ 6 6 7 7 لوگ کھڑے تھے. بس جانے کی دیر ہوتی ہے. ان کے ریٹس پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے چائنا مارکیٹ کے ریٹس ہائی ہیں کافی زیادہ. تو ایک چھوٹا سا ایک کونے میں ایک سٹور تھا اندر کر کے. تو پھر میں وہاں پہ چلی گئی. میں نے سوچا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ اچھی چیزیں مل جائیں. لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی جا رہے ہوتے ہیں. ہماری نیت بڑی صاف ہوتی ہے، لیکن اگلے کی نیت کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو مجھے لگ رہا تھا میرے ساتھ بھی اس دفعہ یہی ہوا ہے. بہرحال جانے دیں، زندگی اسی کا نام ہے. تو بس آج تک جو بھی کھایا نا، وہ نیت کا ہی کھایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آئندہ بھی یہی ارادہ ہے کہ نیت کا ہی کھانا ہے. تو بس ان لوگوں میں سے، ہاں ان لوگوں میں شمار نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان پہ کچھ اور رکھتے ہیں نا. تو ایسے لوگوں سے بھی آئے دن ملاقات رہتی ہے زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے. تو آج آپ لوگ کو کہیں گے کہ میں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہوں. تو آج میں خوب ایسی باتیں کر رہی ہوں جو بس انسان کے دل میں ہوتی ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں ولاگ اسی کا نام ہے کہ جو آپ کے اندر ہو وہ آپ بیان بھی کریں اپنے لفظوں میں نا. تو میری ایک بہت پیاری دوست ہے، اس نے بہت عرصہ پہلے میرے نا ایک ولاگ میں نے بولا تھا کہ میری ویڈیو میری مرضی نا. تو وہ والی بات آ جاتی ہے آج بھی نا. تو وہ بھی اکثر اس نے میرے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ میرے ولاگ میری مرضی نا. اچھا، برتن تو اچھے تھے ان کے پاس بھی، بہت اچھے تھے. مارکیٹ جانے کا ایک نقصان یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ڈسٹ سے نا پھر بس ڈسٹ الرجی اور یہ وہ. اچھا یہ مجھے بہت پسند آیا سیٹ، یہ جو آپ لوگوں کو نا مسالوں والا جو سارا اس پہ سب کچھ لکھا بھی ہوا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے. 3500 کا دے رہا تھا یہ لڑکا، 3500 روپے میں مل رہا تھا. لیکن بس یہ بہت پرانے جگ گلاس تھے، جیسے زمانے پہلے ہم نے اپنی نانیوں کے دادیوں کی نا وہ ہوتی تھی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی کانسے کہتے تھے ہم، کانسے میرا خیال ہے کہتے تھے، اس کے اوپر سجائے ہوتے تھے برتن نا. تو وہ والے ڈیزائن ابھی پھر واپس آئے ہیں اتنے زمانوں کے بعد نا. تو بڑی حیرت ہو رہی تھی. وہ جو رنگ برنگا میں نے جگ گلاس آپ کو دکھایا تھا، تو یہ امان صاحب کے کیمرے سے میں نے موبائل سے لیا تھا سارا کچھ. تو کچھ ان کا موبائل مجھے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دے رہا جتنا اچھا یہ وہاں پہ دکھائی دے رہا تھا سارا کچھ. اچھا یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ واقعی میں نا کسی دور میں کہتی تھی کہ سونا برتن یہ بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں نا. میرے سے کتنی اپنی آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ میری زندگی میں مجھ سے کتنی سونے کی انگوٹھیاں میں نے گم کی ہیں نا. آپ کو حیرت ہوئی ہوگی سن کے نا. لیکن میں مطلب کہیں پہ بھی رکھ دیتی ہوتی تھی انگوٹھی اپنی نا، اور میری کتنی مطلب انگوٹھیاں گم ہو گئی. اور مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی. بس میں اپنی امی کے کہنے پہ میں انگوٹھیاں بنوا لیتی تھی، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں مطلب جیسے رکھ کے بھول گئی یہ وہ، پھر بعد میں ڈھونڈی وہ نہیں ملی. اس طرح ہوتا تھا میرے ساتھ نا. لیکن وہ زمانہ بھی تھا اور آج کا زمانہ بھی ہے. آج سونا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ مہنگا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور خرید نہیں سکتا بندہ نا. تو برتن میں کہتی تھی، میری امی جب برتن لیتی تھی نا کہیں پہ بھی رکتی تھی یہ وہ، تو میں اپنی امی کے ساتھ اتنی بحث کرتی تھی کہ برتنوں میں کیا ہے نا، مطلب کیا کریں گے ہم برتنوں کا یہ وہ نا. لیکن ابھی آ کے بڑھاپے میں یاد آیا کہ برتن بھی کوئی چیز ہوتے ہیں نا. سچی بات میں بتا رہی ہوں، مجھے اتنے سالوں میں
ابھی فرسٹ ٹائم اس میں 2021 میں آ کے مجھے جو ہے نا برتنوں کا ایک جنون جسے کہنا چاہیے وہ میرے ذہن پہ سوار ہوا ہے. پہلے نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا شوق مجھے نا. بس میں کہتی تھی کہ جو ہیں بس وہ ہیں نا، میں مطلب خریدنے کی اتنی زیادہ شوقین نہیں تھی. اچھا یہ 2500 روپے میں سیٹ دے رہا تھا. یہ بھی مسالے شالے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس نے اتنی ٹرک کی نا، دیکھا کہ باجی کو یہ پسند آ رہا ہے نا، تو اس نے اٹھا کے ڈبہ نا ایسے طریقے سے نیچے پھینک دیا نا، ایسے جیسے اس کے ہاتھ سے گر گیا. لیکن مجھے پتا تھا اس نے جان کے گرایا نا، تاکہ باجی دیکھے کہ یہ ٹوٹا نہیں ہے نا. تو بہرحال پھر بھی میں نے نہیں خریدا، پتہ نہیں کیوں نہیں خریدا. شاید میں اس سے بھی بہت بہتر کی تلاش میں تھی. تو بس یہی کہانی ہے آج کی. یہ کہانی کیسی لگی اور یہ کراکری کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اور آج اپنا موڈ بہت آف ہے، ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا. کیونکہ آج میں بس ایک بہت اہم کام کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور میں سارا دن اس کام میں پڑی رہی اور اینڈ پہ وہ میرا کام نہیں ہوا. تو میں نے اپنے سارے یوٹیوب سے ریلیٹڈ کام بھی سب چھوڑے، اور اپنے گھریلو جتنے بھی کام تھے وہ بھی چھوڑے، اور پھر بھی میرا کام نہیں ہوا. لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ دعا کیجیے گا، نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا. تو اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.